الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور مرتبہ ماہ رجب المرجب نصیب فرما دیا ہے، اور یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا، جیسا کہ شعبان المعظم رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء ٹھہرے اور پوری کائنات کا ایک عظیم واقعہ، بڑا اونچا واقعہ پیش آیا جو انسانی تاریخ کا گویا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ معراج کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اس ماہ نبی علیہ السلام سے برکت کے لیے دعا بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا ارشاد فرما گئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 27ویں شب کو اور 23ویں شب کو جو معراج کا واقعہ ضعیف حدیثوں کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے تاریخوں کے اعتبار سے کہ وہ کس دن واقعہ یہ پیش آیا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جسے بیٹھ کر اگر سوچا جائے تو وہ ناممکن سا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے اپنے لاڈلے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس تک کا سفر کروایا، اور پھر اسی رات میں مختصر وقت کے اندر تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کی سند دی۔ پھر اس کے بعد 7 آسمانوں پر جبریل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزٹ ہوا، اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس سے بھی اوپر پھر لامقام عرش معلی سے بھی اوپر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جل شانہ سے ملاقات ہوئی 1 to 1، آمنے سامنے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس دوران بیچ میں کچھ اور ایمان کو تازہ کر دینے کے واقعات ہیں کہ فرشتہ ایک مقام پر جا کر اپنی بس کر دیتا ہے کہ میری اب بس ہو چکی، اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے اپنی شان سے اجازت عطا فرمائی ہے، اس کی لمٹ اور اس کی حد بس یہی ہے۔ جو حدود اللہ میرے لیے قائم ہوئی ہیں وہ اس سے آگے نہیں ہیں، اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔
اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے خود سفر کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا کیفیت ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور اس موقع پر کیا ملاقاتیں ہوئیں؟ کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین ہم نابود، کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان میں کیا باتیں ہوئیں۔ اس جگہ کرامن کاتبین کو بھی اجازت نہیں تھی، جبریل تو کیا جاتے، وہ جو فرشتے ماں کے پیٹ سے انسان کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، جو ہر وقت چپکے رہتے ہیں، ان کو بھی اجازت نہ ہوئی جانے کی۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ زندگی کے آخری سانسوں میں بھی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اور ابتدائی زمانے میں بھی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ تو یہ ملاقات ایسے ہی سادہ نہیں ہو گئی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لانے لگے تو امت کے درد نے پھر رحمت للعالمین کے قلب کو ہلا دیا اور فرمایا کہ اللہ، مجھے تو یہ شرف نصیب ہو گیا کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے یہاں تک آپ کے حکم سے پہنچ گیا، یا اللہ میری امت کے لیے کوئی معراج، میری امت کے لیے کوئی چیز، میری امت کے لیے آپ کی طرف سے کوئی مزید رحم، کوئی شفقت۔ فرمایا کہ بھئی نمازوں کا ہدیہ ملا، نماز دی گئی، 50 نمازوں کا ہدیہ تھا، پھر 5 معاف ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشاورت سے مشورہ ہوا وہ امت پر مشقت نہ ہو جاوے، پھر 5 کم ہوئیں، پھر 5 کم ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اصرار فرمانے لگے، یا نبی اللہ آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے کہیے اس میں بھی کچھ کمی کر دیں۔ کتنی نمازیں تھی بھائی؟ 50۔ اللہ کی طرف سے جو گفٹ ملا، ہدیہ ملا 50 نمازوں کا، کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر اس سے اونچی کوئی چیز ہوتی تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی وہ عطا فرماتے، امت کے لیے وہ ہدیہ عطا فرماتے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز جیسے عظیم عبادت اور کوئی نہیں، بندگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان جب سچے دل سے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت لیے ہوئے، پیشانی جب زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ دل سے پڑھتا ہے، یقین جانیے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا 70 ماہوں سے بڑھ کر۔ اور کیا ترغیب دی جا رہی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے میرے بندے مجھے سجدہ ریزی ایسے کر جیسے کہ میں تجھے دیکھ رہا، جیسے تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے اپنے رب کو۔ فإن لم تکن تراہ فہو یراہ، وہی اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اس بات کا یقین تو تیرے دل میں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ نماز ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رجب کے مہینے کو اشعر حرم میں بھی داخل کیا جاتا ہے، یعنی وہ مقدس ماہ جن کے اندر اس زمانے کے اندر جو کفار اور دیگر جو معبودان باطلہ کے پیروکار تھے وہ بھی جنگ و جدال کو اور دنگا و فساد کو اور لڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا یہ اشہر حرم ہے، یہ وہ ماہ ہیں جن کا احترام ضروری ہے، یہ وہ مہینے ہیں جن کا ادب ضروری ہے، جن کا لحاظ ضروری ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا واقعہ انہونی تھوڑی سی دیر، رات کا ایک پہر کیسے ہوا؟ ساتوں آسمانوں کی سیر۔ آج یہاں سے دادو جانا ہو یا کماڑی سے نکل کر شاہ لطیف ہی پہنچنا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کتنے گھنٹے لگے، لیکن سبحان اللہ، رب کی شان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اٹھائے جاتے ہیں اور بیت المقدس پہنچائے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کی زیارت اور ملاقاتیں، اللہ نے اپنی شان کے مطابق وقت کو روک دیا۔ اللہ چاہے گھڑی رک سکتی ہے، اس کی دنیا میں بھی مشاہدے موجود ہیں۔ گھڑی رکتی ہے یا نہیں رکتی؟ رکتی ہے۔ دنیا میں اصحاب کہف کا واقعہ شاہد ہے کہ گھڑی رکی ہے 309 سال، متعدد روایات۔ سوتے رہے غار میں، اس کے بعد اٹھ کر آئے، اللہ نے گھڑی روک دی، ان کے لیے نہیں روکی۔ یہی میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قبر کے معاملات ہیں۔ انسان سوچتا ہے یار اتنی پرانی قبریں ہیں، پتہ نہیں یہ کب سے پڑے ہوئے ہیں، 500-600 سال سے چوکنڈی میں، کب اٹھیں گے، کب قیامت آئے گی؟ بھائی ان کے لیے اللہ نے ٹائم روک دیا۔ جب وہ اٹھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنے سال؟ کہیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کتنے عرصے قبر میں پڑے رہے ہو؟ کہیں گے اللہ ایک ایسے لگا جیسے صبح لوگ دفنا کے گئے، شام میں آپ نے اٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی قبر روشن ہوئی ہوگی، جس نے تلاوت قرآن کو قبر کا ساتھی بنایا ہوگا، جس نے سجدوں میں اپنے گناہوں کی معافی رب سے چاہی ہوگی۔ قبر اس کے لیے وحشت نہیں ہے، قبر اس کے لیے گڑھا نہیں ہے، قبر اس کے لیے جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ قبر تو اس کے لیے بہترین جگہ ہے، VIP اسٹے روم ہے۔ اور فرمایا کہ بھائی قبر تو جب مومن کو، اس میں مسلمان کو رکھا جاتا ہے اعمال صالحہ کی نسبت سے، تو قبر تو تاحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جہاں تک نظر جا سکتی ہے اللہ اس قبر کو محل میں بدل دیتا ہے۔ اور ہر وہ راحت جو دنیا کے اندر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، قبر میں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، لیکن ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، اس زندگی کے بارے میں تمہاری معلومات مکمل نہیں ہے، یقین پختہ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ ثالث، ان کے سامنے جنت کا ذکر آتا، جہنم کے ذکر کا آتا، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا، ضبط کر لیا کرتے تھے، دل اندر سے رو رہا ہوتا تھا۔ لیکن قبر کی بات جب ہوتی تو اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ساتھی کہتے تھے کہ حضرت آپ کے سامنے اللہ کے اتنے دردناک عذابوں کا ذکر ہوتا ہے تو بظاہر آپ کو ہم کم تکلیف میں دیکھتے ہیں، ہے تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب قبر کا ذکر آتا ہے یا قبر آپ دیکھتے ہیں تو اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے تھے یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے، جو اس منزل کو سر کر گیا بس اس کے لیے تمام منزلیں آسان ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نماز جس کی درست، نماز جس کی مکمل، اس کی قبر بہتر۔ تو معراج کا واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور واقعہ معراج میں ہمیں ملا کیا تھا؟ ایک عام مومن مسلمان کو کیا ملا تھا، ڈیوٹی کیا لگی تھی اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ تو معراج کے موقع کا یا معراج کے واقعے کا ہمیں اس طور پر اندازہ ہونا چاہیے، اچھا یہ وہ ٹائم ہے جب نماز کا حکم تحفہ بن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے
उम्मत मुस्तफ़ा को दिया गया। अब इस तोहफे की कदर कितने लोग कर रहे हैं, मैं और आप समझते हैं? कितने लोगों ने गिफ्ट संभाल कर रखा, हदिया संभाल कर रखा? हमें कोई हमारा महबूब, कोई बहुत चाहने वाला, जिससे हमें बड़ा कुर्ब हो, कोई ऐसा हदिया दे जो देर पा हमारी आंखों के सामने रह सकता हो, तो हम बच्चों को भी मना करते हैं और ऊंची जगह में कील लगाकर उसको लटकाते हैं, उसको साफ भी रखते हैं। कोई उसकी तरफ बढ़ने लगे तो नहीं भाई इसको नहीं छेड़ना यार, ये तो फलां मामू ने, फलां खाला ने, फलां भाई ने हज से मौके पर फलां भाई ने ये दिया, फलां बहन ने दिया, फलां रिश्तेदार ने दिया, तो ये ऐसा गिफ्ट है भाई, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको मैं पूरी ज़िंदगी अपने सामने देखना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेरे और आपके लिए नमाज का हदिया दिया गया, उसकी हिफाजत के हम कितने पाबंद बने हैं, इस बात की फ़िक्र की ज़रूरत। और वाक़या मेराज पटाखों का और रात को जो है वो खाने पीने और अय्याशी और जागने की रात पर सियासतदानों की गीबतें करने और फिल्म के ज़रिए से और डब्बू वगैरह खेल कर और मोबाइल बीनी और फेसबुक और लायानियात में गुजार कर सुबह फजर की नमाज क़ज़ा कर देने का नाम नहीं है जागने की रात। या वाक़या मेराज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मेरे और आपकी अक़ल और मेरे और आपकी मंशा और नाक़िस मालूमात और ख्वाहिश की इत्तबा तो हो सकती है, शरीयत का हुक्म नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वाक़या मेराज के बाद कम बेश 17-18 साल आए। 17-18 साल मज़ीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज के बाद दुनिया में रहे। लेकिन माज़रत के साथ 17-18 सालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़िंदगी में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जमा फरमाकर ये नहीं कहा कि ये रात मेरे सफ़र की रात है, लिहाजा है मेरे सहाबा तुमने पूरी रात जो है वो लाइटें लगानी है और फिर सुबह रोज़ा रखना है। ना, कोई रख ले सवाब की नीयत से तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमा लेगा, लेकिन शरीयत का फ़र्ज़ करने के एतबार से हुक्म नहीं है। जैसे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, इस तरीके से कुरान में या हदीस की जितनी भी किताबें मुस्तनद हैं उनके अंदर एक भी रिवायत ऐसी मौजूद नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद किया हो इस रात को जागने के हवाले से, या फिर इसके बाद जो 27वीं आ रही है सुबह की, उसको रोज़ा रखने के हवाले से। हाँ, कोई रख ले तो अजर अल्लाह ज़रूर अता फरमा देगा। कोई जाग जाए आम रातों के जागने की तरह की नीयत से, ख़ास इसको स्पेसिफिकली बॉन्ड करके नहीं कि भाई यही रात है कि जिसमें मेराज का वाक़या पेश आया था, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मौलवी साहब इसमें हरज क्या है, अगर हम रोज़ा इस निस्बत से जोड़ लें तो हरज है। हरज ये है कि आप किसी एक रात को ख़ास करके उसके साथ ये बताना चाहते हैं लोगों को कि ए लोगों, हमें एक ऐसी सुन्नत का पता चल गया जिसका अबू बकर सिद्दीक को भी नहीं पता था, उमर फारूक को भी नहीं पता था, उस्मान को भी नहीं पता था, और अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को भी नहीं पता था, लिहाजा हम अमल करेंगे, उन्होंने तो नहीं किया। ये हरज है, ये हरज है। कहते हैं ना कि जी हमने अगर कर लिया तो हरज क्या भाई, इस रात हमने बिरयानी पका ली, हलवा पका लिया और रात जाग गए और सुबह रोज़ा हमने पूरी ज़िंदगी रखा, हमारे बड़ों ने रखा तो हमने भी रख लिया, तो मौलवी साहब हरज क्या? हरज है। आप लोगों मुझे एक ऐसी चीज़ का पता चला जिसका सहाबा को भी नहीं पता था, लिहाजा आज से मैं अमल शुरू करता हूँ, तुम भी अमल शुरू करो। अगर किसी कुरान की आयत में मौजूद है, अगर किसी सही हदीस के अंदर मौजूद है, तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हमें लेना है, और अगर नहीं मौजूद तो हमें नहीं लेना, इसलिए कि आपके सामने लिखी हुई आयत वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वो ले लो, जिससे मना करें उस। सवाल ये है कि 4 रकातें फ़र्ज हुई हैं भाई, ज़ोहर की 4 रकातें,
تو آپ مولوی صاحب کو کہہ دو کہ میں تو زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں 5 پڑھوں گا، 5 پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 30 روزے رکھو، اور پھر 31ویں شب کو یا 30ویں شب کو چاند کے اعتبار سے تم نے روزہ نہیں رکھنا۔ اب کوئی صاحب عید کے دن بھی روزہ رکھیں کہ جی میں تو ایک روزہ اور رکھوں گا، مجھے ثواب ملے گا۔ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کے خلاف چلا۔ اب بھی ہم نے جمعے کی نماز جماعت 2 فرض پڑھنے، کوئی شخص بعد میں کھڑا ہو کر پھر 3 پڑھ دے یا 6 پڑھ دے یا 8 پڑھ دے اور کہے بھائی میں نے تو زیادہ نماز پڑھی ہے، مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ زیادہ ثواب نہیں ملے گا، تو نے حکم کو فالو نہیں کیا، تو آرڈر کے مطابق چلا نہیں، تو نے حکم کی پابندی نہیں کی، تجھے ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، بے وقوف۔ تو شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت کو جان کر، اندھے ہو کر نہیں، معلومات حاصل کر کے۔ آج کل کیا چیز موجود نہیں ہے؟ ہم نے چھوٹی سی ایک ڈیوائس خریدنی ہو تو ہم 36 ویب سائٹیں دیکھ لیتے ہیں، گوگل دیکھ لیتے ہیں، یوٹیوب دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ پتہ تو چلے میں لینے جا رہا ہوں مارکیٹ میں، تو ایسے نہ ہو کہ کوئی ہاتھ ہو جائے، چیز 100 روپے کی ہو کوئی 200 روپے کی دے دے۔ کیسے عقل کام کرتی ہے، میٹر کتنی جلدی چلتا ہے۔ شریعت کے معاملے میں بس ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا، جو دیکھا، بس ویسا ہی کر لیا۔ کیوں نہیں خود سیکھا بھائی؟ کیوں نہیں قرآن کو پڑھا؟ کیوں نہیں حدیث کو پڑھا؟ کیوں نہیں کتاب کو پڑھا؟ اور میرے عزیزوں، میرے دوستو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کی بتائی ہوئی پائپ لائن، انہی کی بتائی ہوئی طریقہ کار کو فالو کیا، اسی کے مطابق چلا، اسی کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا، میرے عزیز اور دوستو، وہ ہے کامیاب اور بہترین کامیاب۔ فاز فوزا عظیما، بہترین کامیاب، بہترین کامیاب۔ تو شریعت پر بھی عمل بغیر تحقیق کے نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں، اور پھر سیکنڈ نمبر پر حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ، لاکھوں حدیثیں موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی فی الارض بخاری، ایک بخاری شریف کی کتاب لکھی ہے جو قرآن مجید کا صحیح معنوں میں ترجمہ اور تشریح ہے۔ بھائی اس کو پڑھو، اور کتابیں پڑھو، پھر علماء موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے رکھے ہیں دین کے سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب ہے، اللہ کے راستے میں اپنا جان اور مال اور وقت نکال کر اس قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس راستے کو اختیار کیا جائے، ضرور انسان نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے بڑے بزرگوں نے تو حق کی پہچان کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ روزانہ ایک صبح ہمارے اور آپ کے اور نبی علیہ السلام کے دادا نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی ابراہیم علیہ السلام روزانہ اللہ کی خلقت پر غور کرتے تھے بیٹھ کر۔ کبھی سورج کو دیکھتے تو سوچتے کہ یہ ہوگا رب، جب سورج ڈوب جاتا تو پھر دل کہتا نہیں، رب ایسا نہیں ہو سکتا جس کو فنا ہو، رب تو مستقل ہونا چاہیے۔ پھر چاند نمودار ہو جاتا، رات کی تنہائیوں میں آسمان کی طرف دیکھتے، چاند کی روشنی سے متاثر ہو کر سوچتے شاید یہی رب ہے جو پورے اندھیرے کو جگمگا رہا ہے۔ جب صبح ہوتی پھر پریشان ہو جاتے کہ نہیں، رب کی ذات تو ہمیشہ موجود رہنے والی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، نہ تو وہ اونگتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، تو یہ رب نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اتنے جتن، اتنی تکلیفوں کے بعد جا کر پھر رب کا پتہ ملتا ہے، پھر اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ شریعت عطا فرماتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دادا نبی ہونے کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے اللہ تک پہنچنا، میرے اور آپ کے لیے تو سارے ایویڈنس موجود ہیں، سارے دلائل اور ساری روشنیاں موجود ہیں۔ بھائی تمام آسمانوں کتابوں کی ماں ام الکتاب قرآن مجید موجود ہے، اور ہم تو اس دور کے اندر جی رہے ہیں، آنکھیں کھول رہے ہیں جب ٹرانسلیٹ کے ذریعے سے ہم چائنیز کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ گوگل نے چائنی زبان کو بدل دیا، اور قرآن مجید کے ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، پشتو میں موجود ہے، سندھی میں موجود ہے، سریانی میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، بلوچی میں موجود ہے۔ لیکن میں اور تو اگر سیکھنا ہی نہ چاہیں تو پھر کیا؟ جب تو ہی نہ مانے تو جانم بہانے ہزار، جب تو ہی نہ مانے تو جانم بہانے ہزار۔ او جی ہم نے تو ملا سے یوں سنا، ہم نے تو اپنے بڑے کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو اپنی ماں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ او بھائی، ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ کر ویسے ہی کر دینے کا نام دین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بڑے جس چیز پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہوں ان سے کہیں بشری تقاضے کے پیش نظر غلطی ہو رہی ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مدرسے میں بچے پڑھ رہے تھے، حافظ صاحب نے ترجمہ ان کو وہ نماز سکھائی، نماز سے پہلے وضو خانے پر لے جا کے وضو کا طریقہ سکھا دیا بچوں کو، جیسے الحمدللہ سکھایا جاتا ہے ہمارے ادارے میں بھی۔ بچوں کو وضو خانے پہ لے جاتے ہیں، استاذ کھڑے کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر وضو کرتے ہیں تاکہ بچہ دیکھ لے کہ بھئی وضو کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو اسی طرح مولوی صاحب نے بچے کو وضو کا طریقہ سکھا دیا۔ اب کچھ دن گزرے تو محلے کے ایک نمازی جو کہ بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ وضو خانے پہ وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے جب مسا کیا تو بچے نے کہا انکل آپ نے مسا صحیح نہیں کیا۔ تو انہوں نے ڈانٹ دی، چپ ہو جا، 70 سالوں سے 50 سالوں سے میں مسا کر رہا ہوں، تو آج کل کا بچہ میرے سامنے پیدا ہوا، مجھے میری غلطی نکال رہا ہے۔ آ گئے نماز پڑھ کے دل میں خیال آیا کہ شاید بچے کی بات اس نے کی ہے، میں چیک تو کروں۔ تو امام صاحب کو بتایا کہ امام صاحب میرا وضو تو دیکھیں۔ جب امام صاحب نے وضو دیکھا تو سرے سے مسا کر ہی نہیں رہا تھا وہ بندہ۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ کا مسا نہیں ہوا، اور رکن اعظم ہے وضو کا، اگر مسا نہیں کیا وضو نہیں ہوگا، مسواک نہیں کی وضو ہو جائے گا، 3 دفعہ کلی نہیں کی وضو ہو جائے گا، 3 دفعہ ناک میں پانی نہیں ڈالا وضو ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے پورا چہرہ نہیں دھویا، کوہنیوں تک ہاتھ نہیں دھوئے، مسا نہیں کیا، پاؤں ٹخنے سمیت نہیں دھوئے، 4 ضروری کام ہے وضو کے، وضو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 3 دفعہ غرارہ کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ جو ہے کلی کرنا، ہر جو ہے وضو کو 3 دفعہ دھونا، یہ سنن اور مستحبات میں سے ہیں، فرائض میں سے نہیں ہے غسل وضو کے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کا تو وضو نہیں ہوا، تو چیخ ماری اور رونے لگے، کہنے لگے خدا مجھے معاف کرے، میں تو 50 سال سے ایسے ہی مسا کرتا ہوں، میں 50 سال سے الٹا مسا کر رہا ہوں، کیونکہ خود قرآن کو پڑھنا نہیں، اور شرما شرمی میں ہم نے علماء سے پوچھنا نہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی سستی ہمارے پیروں کو جکڑے ہوئے ہیں، تو پھر دین کیسے آئے گا نسلوں میں؟ دین تو ہمارے اندر ہی نہیں آیا تو ہمارے خون میں کیسے آئے گا، ہماری اولادوں میں کیسے آئے گا، ہمارے آگے جو ہے وہ خاندانوں میں کیسے آئے گا؟ مختصر یہ ہے کہ معراج کا یہ واقعہ نماز کا تحفہ ہے، اور نماز کا تحفہ میرے عزیزوں میرے دوستوں ہر ایک کے لیے ہے، جو کل مگو مسلمان مرد و عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، سب کے لیے نماز فرض ہے، کسی ایک وقت کی نماز بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی مکمل کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے، زندگی کے آخری الفاظ پوری زندگی کا نچوڑ اور تجربہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ معراج پر ملا، زندگی کے آخری سانس میں زبان سے نکل کر زبان چپ ہو گئی وقتی طور پر اور دنیا سے چلے گئے، آخری الفاظ بھی یہی تھے، نماز نماز نماز۔
تو معراج کی رات نماز ملی تھی. آج کسی کو نہیں پتا. کوئی کہتا ہے پٹاخوں کی رات ہے، کوئی کہتا ہے رزق کے تقسیم ہونے کی رات ہے، کوئی کہتا ہے جی حلوہ پکانے کی رات ہے، بریانی کی رات ہے، اور میوزیکل انسٹرومنٹ اور میوزیکل کی دھمالوں پر جو ہے وہ میوزیکل نعتیں پڑھنے کی رات ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، نہیں، یہ اس بات کی رات نہیں. یہ وہ رات ہے جس رات کو نماز ملی تھی مجھے اور آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پانچوں وقت با جماعت مردوں کو مسجد میں اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خواتین کو بھی گھروں میں جا کر یہ پیغام دے دیں. اس وقت تک ان کے ہاتھ سے ناشتہ نہ لیں جب تک کہ فجر کی نماز آپ کی ماں نے نہ پڑھی ہو، آپ کی باجی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی نے ظہر کی نماز ادا نہ کر لی ہو. اور میرے عزیزوں میرے دوستوں، محبت کے ساتھ. دین تلوار سے نہیں پھیلا، دین اللہ نے پھیلایا جب ضرورت پیش آئی، لیکن محبت کا درس، محبت کا درس، محبت کا، اور پیار سے. شروع میں آپ انہیں پیار سے پابند کریں کہ وہ نماز کی پابند ہو جائیں، لیکن جہاں بوقت ضرورت تھوڑی بہت سختی کی ضرورت پیش آوے تو بھائی وہاں سختی بھی کریں. اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تحت خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. میرا پڑوسی نمازی ہو جائے، یوسف گوٹ کی بستی کا اور عارف گوٹ کی بستی کا ایک ایک گھر نمازی ہو جائے. میرے عزیز میرے دوستو، بالکل آخری روایت سن لو اور اس کے بعد پھر بات ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس گھر میں ایک شخص بھی کلمہ گو بے نمازی ہو، جس گھر میں ایک مسلمان میں بے نمازی ہو، نماز کو چھوڑنے والا ہو، 40 ہاتھ اس طرف، 40 دائیں، 40 بائیں اور 40 آگے پیچھے جو گھر ہیں، ایک روایت میں 70 گھر. کہا کہ یہاں تک نحوست پھیلتی ہے بے نمازی کی. گھروں ناچاقیاں، گھروں میں بے برکتیاں، بھوت پریت، چڑیلیں، اور یہ آسیب، اور یہ جی کسی نے تعویذ ڈال دیا ہے، جی کسی نے کالا جادو، گورا جادو، پیلا جادو. کچھ بھی نہیں ہے، تیری اور میری نماز کی بے پرواہی کا نتیجہ ہے. تو جو گھر بے نمازی کا ہوگا، اس لیے بھائی پیار محبت کے ساتھ جمعے کے دن تو اپنے پڑوسی کو لے کر آؤ. ہم پیار محبت میں اپنے پڑوسی کو برداشت کر سکتے. کہتے ہیں آدمی سب کچھ بدل سکتا ہے، پڑوس نہیں بدل سکتا. تو پڑوسی کو بھی محبت سے، بھائی آ جا، اللہ کے واسطے آ جا. اور یوں کہہ کر کہ قیامت کے دن مجھ سے شکوہ نہیں کرنا، میں اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو قیامت میں دونوں کھڑے ہوں اور تو اللہ سے کہے اللہ یہ تو چلا جاتا تھا نماز کے لیے، اس نے ایک دفعہ بھی زبان نہیں توڑی کہ تو بھی چل، اس لیے بھائی تجھے کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہنا میں ملا بن گیا ہوں، یہ نہیں کہنا میں فقیر بن گیا ہوں، میں پیر بن گیا ہوں. میں صرف تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرے کندھوں سے بوجھ اتر جاوے اور تو یہ شکوہ کرنے والا نہ ہو کہ بھائی تو نے تو مجھے نماز کی دعوت نہیں دی، اے بہن تو نے تو مجھے نماز کی دعوت نہیں دی. بھائی ایک ایک مسلمان کو 100 دفعہ کہنا ہے. اور اسی سلسلے میں اللہ نے جماعتوں کی ترتیب بنائی ہے. جامع مسجد لائبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور یہ اللہ کے راستے کے مسافر قافلوں کی صورت میں دین سیکھنے سکھانے کی نسبت سے آپ حضرات کے پاس اللہ بھیجتا ہے. یاد رکھیں یہ خود سے نہیں آتے. جب آپ کی طرف کوئی مدد کے لیے آئے، چاہے وہ مالی مدد ہو یا وہ دینی مدد ہو، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس شخص نے آپ سے سوال سے پہلے اللہ سے سوال کیا ہوگا کہ اللہ میں کس کی طرف جاؤں. پھر اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہوگا کہ فلاں جگہ جا، فلاں بندے سے مل، اسے تیری دعوت کی ضرورت ہے، اسے تیری فکر کی ضرورت ہے، اسے تیری تبلیغ کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے اور یہ حضرات ہر نماز کے بعد اگر یہاں رہے تو پھر جو ہے وہ ہر نماز کے بعد ممبر کے قریب اپنا جو ہے وہ اعمال کا سلسلہ اور تعلیم کا سلسلہ رکھیں گے. اور ان سے حضرات سے بھی درخواست ہے، اور معلوم بھی ہے پرانے ساتھی ہیں کہ بھئی یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اہل علاقہ بڑی محبت سے بات سنتے ہیں. آپ ضرور ان کے پاس تشریف لے جائیں اور جب یہ آپ کے دروازے پر آئیں تو بھائی محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی بات کو سنیں اور وقت جتنا دے سکیں مسجد میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے مہمانوں کے ساتھ 2 گھڑی اپنا وقت گزار دینا ہو سکتا ہے قیامت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو جاوے. اللہ